صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سبحان اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کلام ہم سن رہے تھے. ہماری محفل نعت میں کچھ مختصر بیان بھی ہوتا ہے. آج قصیدہ نور سنا اور نور والوں کا ذکر سنا ہم نے. تو آج نثر میں بھی نور والوں کا ذکر سنیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے اور آل نبی کی محبت کی کچھ باتیں سنیں گے. عاشقان صحابہ اہل بیت ہمارے آقا علیہ السلام کی اولاد پاک کا رتبہ بہت بلند ہے. آپ کی شان بڑی عظمت والی ہے اور آپ کا پورا گھرانہ اونچے مقام والا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ کنز العرفان ہے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. تفسیر میں فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت کریمہ اترنے سے پہلے اہل بیت معاذ اللہ گناہ گار تھے, اس کے بعد پاکی عطا ہوئی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے اہل بیت, اے نبی کے گھر والوں, اللہ پاک تم کو گناہوں اور بد اخلاقی کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ ازواج اور آپ کی اولاد پاک یہ گناہوں سے پاک ہے. صدر الفاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل بیت کرام یہ فضائل کا منبع ہیں. اس سے اہل بیت پاک کی اعلیٰ خصوصیت اس آیت کریمہ اس میں اہل بیت پاک کی اعلیٰ خصوصیت اور بلند شان اور عظمت کا اظہار ہو رہا ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت کو تمام برے اخلاق سے پاک رکھا ہے, بلکہ ہر وہ چیز جو ان کے بلند مقام و مرتبے کے لائق نہ ہو, اللہ پاک انہیں اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور بچاتا ہے. مولانا حسن رضا فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیاں, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیاں, آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت, آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت. یہ آیت تطہیر ہم نے سنی. امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں اس آیت کے تحت, فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کون ہیں. اس بارے میں اقوال مختلف ہیں. یہ کہنا فرماتے ہیں مناسب ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد آپ کی ازواج اہل بیت ہیں. امام حسن اور حسین اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب ان میں شامل ہیں. فاطمہ الزہرا یہ ان میں شامل ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے کہ اہل بیت پاک گناہوں سے محفوظ ہیں, معصوم نہیں. معصوم تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہونا ممکن تو ہے مگر اللہ پاک انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے. جبکہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات کہ جن سے گناہ ہونا شرعاً ممکن ہی نہیں, فرشتوں سے اور انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ سادات کرام میں سے وہ بلند رتبہ جو صحابہ ہیں, یعنی امام حسین, امام حسن, مولا کائنات, اور جو اللہ کے اور فاطمہ الزہرا, اور اس کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں جیسے
ہمارے غوث اعظم، ہمارے غریب نواز، ہمارے داتا علی حجویری یہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اور دیگر جو سادات کرام ہیں ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ الکریم پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے ان کے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس ضمن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دو فرامین سنیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہر سید صحیح النسب، یعنی وہ سید جو واقعی علم الہی میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا جز حصہ پارا ہے، اور نبی پاک کے جسم اقدس کا کوئی پارا مستحق نار نہیں، مگر وہ جو علم الہی میں سید ہیں۔ یہ بات سن کر سادات کو بھی خیال کرنا ہے کہ جو ہے بے فکرہ نہیں ہو کر رہنا، ان کو تو زیادہ عمل کرنا ہے کہ جناب جہنم سے تو پاک ہیں ہم، جہنم سے تو آزاد ہیں، تو بھائی علم الہی میں جو سید ہوگا، اس لیے سادات کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ لوگ مجھے سید کہہ رہے ہیں، میں مشہور بھی سید ہوں، میں علم الہی میں بھی سید ہی ہوں۔ ایک اور مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں سلامت ایمان، یعنی جس سید زادے کا ایمان سلامت ہو، اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، اللہ پاک کے کرم سے پختہ امید یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہے، اس سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ اللہ کریم نہ فرمائے، یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پچھنے لگائے، اور جس میں مبارک سے جو خون نکلا، آج کے جس میں ہم جس کو ہجامہ کہتے ہیں، خون مبارک نکلا، وہ خون دیا گیا، تو وہ خون کو لے کر گئے اور انہوں نے خون پی لیا۔ جب وہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، پوچھا کہ خون کا کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو خون دیا تھا، جو پچھنے لگانے کے بعد نکلا تھا، اس کو کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا خون مبارک تھا، میں نے اسے زمین پر بہا دینا گوارا نہیں کیا، اب وہ آپ کا خون میرے پیٹ میں ہے۔ یہ سن کر حضور نے یہ نہیں کہا کہ خون تو ناپاک ہوتا ہے، ارے یہ عام لوگوں کا خون ناپاک ہوتا ہے، یہ نبی کا خون ہے یا امام الانبیاء کا خون ہے۔ فرمایا جا، تو نے خود کو جہنم سے بچا لیا۔ مدارج النبوت میں جنگ احد کے موقع پر بھی ایسا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت مالک بن سنان کہتے ہیں، وہ حضرت مالک بن سنان نے حضور کو جب زخم لگے تو حضور کا خون مبارک جو ہے، وہ جو کڑیاں لگ گئی تھی دندان مبارک کے پاس، تو آپ نے وہ کڑیاں نکالتے وقت حضور کا خون جو ہے اپنے منہ میں لے لیا، پی لیا۔ انہیں بشارت دی گئی جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ انہیں دیکھ لے۔ سبحان اللہ، جس کے پیٹ میں حضور کا، جس کے خون میں حضور کا خون مل گیا، وہ بھلا کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جا سکتا۔ تو غور فرمائیے، جن صحابہ نے حضور کے جسم پاک سے نکلا ہوا خون پیا، وہ جہنم سے محفوظ اور جنت کے حقدار۔ تو وہ پاک حضرات جو اسی خون سے بنے ہیں اور وہ مبارک خون ان کے رگوں میں جاری ہے، انہیں جہنم کی آنچ کیوں کر پہنچ سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں جو اللہ پاک کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرے گا، اللہ پاک اس پر عذاب نہ فرمائے گا۔ تو یہ اہل بیت کرام کا مرتبہ ہے کہ جو ہے وہ انشاءاللہ ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور امام باقر سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تھے۔ غور سے سنیے گا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی احمد رضا سنائیں گے اسی کے ساتھ، تو پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کی طبیعت مزید اچھی ہوگی، یعنی دل خوشگوار ہو جائے گا آپ کی کیفیت میں جب آپ شعر سنیں گے۔ امام باقر کہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک کے حکم سے میں نے زمین کے مشرق اور مغرب، پہاڑ اور ریگستان چھان ڈالے، سب جگہ دیکھ ڈالے،
مجھے عرب سے بہتر کوئی قوم نظر نہ آئی. پھر اللہ کے حکم سے میں نے عرب میں تلاش کیا تو مجھے مضر سے بہتر کوئی قبیلہ نہ ملا. پھر اللہ پاک نے حکم دیا, میں نے مضر میں تلاش شروع کی, مجھے بنو کنعانہ سے بہتر کوئی نظر نہ آیا. پھر میں نے بنو کنعانہ میں تلاش کیا, مجھے قریش سے بہتر کوئی نہ ملا. حکم ربانی سے میں نے قریش میں تلاش کیا تو مجھے بنو ہاشم سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا. بنو ہاشم میں تلاش کیا تو میں نے کوئی آپ سے بہتر یعنی رسول اللہ سے بہتر کوئی نہ پایا. اعلی حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. کے ناظرین حاضرین سادات کرام کے نسب میں پیارے آقا علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی آب و اجداد ہیں سب ہی فضیلت والے بلند رتبہ ہے. معلوم ہوا جیسا نسب سادات کرام کو نصیب ہے ایسا نسب دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا ہے. اللہ پاک ان کی سچی محبت عطا فرمائے. صحابہ بھی اہل بیت کی بڑی قدر کرتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے. بڑا پیارا واقعہ آج میں نے پھر سے اس کو سنا, پڑھا میں نے, آج آپ کی بھی نظر کرتا ہوں. ممکن ہے آپ نے بھی سنا ہوگا, مگر اہل بیت نور والوں کا ذکر جتنا سنتے نا تو انشاءاللہ دل میں سرور اور نور داخل ہوتا ہے. فاروق اعظم کے دور خلافت کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. امام حسن آتے ہیں, آپ 1000 انہیں اشرفیاں عطا فرماتے ہیں. پہلے مرحبا کہتے ہیں, پھر 1000 درہم دیتے ہیں, اشرفیاں نہیں 1000 درہم دیتے ہیں. پھر امام حسین آتے ہیں, انہیں بھی 1000 درہم دیے جاتے ہیں. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آتے ہیں اور وہ آ کر حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو مال غنیمت میں حسن و حسین کو 1000 دینار 1000 دیے گئے, مگر عبداللہ ابن عمر کو 500 دینار فاروق اعظم پیش کرتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین, امام حسن و حسین جب ننھی عمر میں تھے میں اس وقت بھی دین کی خدمت میں سر تن کی بازی لگا دیا کرتا تھا, جہاد میں شریک ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود آپ نے انہیں تو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے. یہ سننا تھا کہ فاروق اعظم کے دل میں محبت اہل بیت کا سمندر ٹھانٹے مارنے لگا, موجیں مارنے لگا. فرمایا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, مگر پھر فرمایا سنو, اذهب فاتی بابی کا ابی ہیما, جاؤ پہلے تم حسنین کریمین کے جیسا باپ لے کر آؤ اور ان کی جیسی ماں لے کر آؤ, ان کے جیسا نانا لے کر آؤ, ان کی جیسی نانی لے کر آؤ, ان کے جیسا چچا لے کے آؤ, ان کے جیسا ماموں لے کر آؤ, پھر ان کی برابری کر لینا. مگر یاد رکھو تم یہ کبھی نہ کر پاؤ گے کہ ان کے والد علی المرتضی شیر خدا ہیں, ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہیں, ان کے نانا نبی مصطفیٰ ہیں, ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہیں, اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں, اور ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں. اللہ اکبر. اور ان کی خالائیں اور ان جو ہے رقیہ اور ام کلثوم ہے, تم نہ لا سکو گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بات تھی فاروق اعظم کی اہل بیت سے محبت. معلوم ہوا اولاد رسول پاک نسب کے اعتبار سے ان کی علیحدہ ہی یہ شان ہے, ان جیسا نسب کسی اور کو نہیں ملا. اللہ پاک ہمیں سادات کرام
کا بھی ادب نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کا بھی ادب نصیب فرمائے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی سب صحابیات جنتی جنتی. سبحان اللہ. ہماری محفل نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی بھی بہاریں عطا کرتا ہے، اس کی بھی خوشبوئیں اس سے ملتی ہیں. صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا بھی یہ گلدستہ ہے. اب کلام سنتے ہیں احمد رضا سے. سبحان اللہ.